جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کچھ سیلون کے بارے میں۔ سیلون کو یعنی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جو نئی کی دکان ہوتی ہے، کس طرح سے بال کٹائیں گے اور کس طرح سے اس کو عربی میں بولیں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نئی کی دکان، نائی کی دکان، تو اس کو بولیں گے عربی میں محل، حلاق، محل، حلاق، یا سیلون بھی کہتے ہیں، جیسا عام طور پہ انڈیا میں یا پاکستان میں سیلون بولتے ہیں۔ سیلون کی دکان، سیلون یا نائی کی دکان، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں محل حلاق، محل حلاق، یعنی حلاق کا مطلب ہو گیا سیلون، باربر، باربر حلاق۔ محل مانے دکان، یعنی حلاق کی دکان، ٹھیک ہے نا۔ نئی کی دکان کے دو، حلاق کے دو، بات ایک ہی ہے، دونوں کا لفظ ایک ہی ہے، سیم پروسیس ہے، ٹھیک ہے۔ حلاق، محل کی دکان، محل حلاق یعنی نئی کی دکان، ٹھیک ہے، نئی یا سیلون، ٹھیک ہے۔ یا باربر بھی کہہ سکتے ہیں، باربر، باربر، باربر جو ہوتے ہیں باربر، یعنی باربر کی دکان یا سیلون کی دکان، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حجامت یا داڑھی بناؤ، کہتے ہیں نا حجامت بنا دو یا داڑھی سیونگ کر دو۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ داڑھی حجامت کر دو، حجامت بنا دو میری، یا داڑھی بنا دو میری، یا سیونگ کر دو میری۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے سوی حلاقہ، سوی حلاقہ، حلاقہ، سوی حلاقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوی حلاقہ۔ حجامت بنا دو، حجامت بھی کہہ سکتے ہیں، یا داڑھی بنا دو یا شیونگ کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب لفظ کو اس کو عربی میں کہیں گے سوی حلاقہ، سوی حلاقہ، حلاقہ، سوی حلاقہ، ٹھیک ہے نا۔ حجامت کو بولتے ہیں حلاق، یعنی سیونگ کرنے کے لیے حلاقہ۔ داڑھی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو حلاقہ بولتے ہیں، داڑھی حلاقہ۔ بنانے کا معنی سوی، بنانا سوی، ٹھیک ہے نا، بنانا سوی ہوتا ہے۔ حجامت یا داڑھی بناؤ، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں سوی حلاقہ، سوی حلاقہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرانا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ حلاق سیونگ کرانی ہے، سیونگ تو ہو گئی، تو اس کے بعد میں اور کیا کرانا ہے آپ کو، اور کیا کرانا ہے؟ تو اس کو بولیں گے عربی میں ایش سوی تانی، ایش سوی تانی، یعنی اور کچھ کرانا ہے آپ کو، اور کیا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ اور کچھ کرانا ہے آپ کو سیونگ کے علاوہ، جس کو بولیں گے ایش سوی تانی، ایش سوی تانی، یعنی اور دوسرا کام کرنا ہے یا دوسرا کچھ کرانا ہے، جس کو آپ اس طرح سے عربی میں بولیں گے۔ اور کیا کرنا ہے؟ سیونگ ہو گئی، سیونگ ختم ہو گئی، سیونگ ختم ہونے کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہو کسی سے ایش ابغتانی فی شیطانی، ایش سوی تانی، یا ایش ابغتانی، ٹھیک ہے نا، ایش سوی تانی، یعنی اور کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بال کٹانے ہیں، آپ جاؤ گے حلاق کی دکان پہ یا باربر کی شاپ پہ، ٹھیک ہے نا، حلاق کی دکان پہ جاؤ گے تو آپ اس سے کہو گے مجھے بال کٹانے ہیں، مجھے بال کٹانے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے انا ابغى قصار، انا ابغى قصار، ٹھیک ہے۔ آپ اس عربی میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بال کٹانے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا انا ابغى قصار، تو اس کو آپ اس کا عربی میں اس طرح سے کہہ سکتے ہو باربر کی شاپ پہ جا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے بال کٹانے ہیں، مجھے بال کٹانے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے بال کاٹنے ہیں یا کٹوانے ہیں، مجھے بال کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہیں گے عربی میں انا ابغى قصار، مجھے کا مطلب ہو گیا میں، میں یا، ٹھیک ہے، مجھے میں، اس کا مطلب ہو گیا انا۔ ابغى کا مطلب بال، یعنی مجھے چاہیے کٹانے، کس کو کٹانے کا مطلب ہو گیا کس، یعنی کس کاٹنا کو بولتا ہے کس۔ بال کا مطلب ہو گیا سار، بال کو بولتے ہیں سار، مجھے کٹانے ہیں سار، بال مانے سار، ٹھیک ہے، مجھے بال کٹانے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں انا ابغى قصار، ٹھیک۔ کیسے بال کٹوانے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں نا بھائی کس طرح سے بال کٹواؤ گے آپ، یا کس طرح سے آپ کے بال کاٹنے ہیں آپ مجھے بتلاؤ، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کاٹو، یا کیسے بال کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا کیسے بال کٹوانے ہیں آپ کو، یا تو میں کس طرح سے کٹوانے ہیں، تو یہ سب لفظ ایک ہی ہے، تو اس کو بول دیں گے عربی میں کیف ابغى قصار انت، کیف ابغى قصار انت، یعنی آپ کو کس طرح سے بال کٹوانے ہیں، یا کس اسٹائل میں کٹوانے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کس اسٹائل میں کٹواؤ گے، یا کس طرح سے کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ لکھا اس میں، ٹھیک ہے، کیسے بال کٹوانے ہیں آپ کو، تو اس کو کہہ دیں گے آپ، اس کو کہیں گے آپ عربی میں کیف ابغى قصار انت،
کیف یبغا کس سعار انت، کیف معنی کیسے، ٹھیک ہے نا، کیف کیسے یعنی کٹوانے ہیں یا تمہیں چاہیے بال کٹوانے ہیں، اس کو کہہ دیں گے ابغا، کس یعنی کٹوانے ہیں، کس کٹوانے، بال معنی سعار، بال سعار، انت ہوگی آپ کو یعنی آپ، ٹھیک ہے نا، انت آپ، کیسے کٹوانے ہیں آپ کو بال، آپ کہہ دو گے یا کس طرح سے کٹوانے ہیں آپ کو بال، تو کہو گا کیف یبغا کس سعار انت، کیف یبغا کس سعار انت، ٹھیک ہے، یہ لفظ سیم ہے پر تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو جائے گا، لیکن آپ اس طرح کو ہر یعنی کس طرح سے کٹوانے ہیں یا کیسے کٹواؤ یا کس اسٹائل میں کٹوانے ہیں آپ کو بال، آپ اس سے بول دو کہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کیف یبغا کس سعار انت، خالی اتنا کہو کیف معنی کیسے کٹوانے ہیں آپ کو بال، کیف کس معنی کٹنے ہیں، سار معنی بال، انتا یعنی آپ کو، ٹھیک ہے نا، سب بالوں کو چھوٹا کر دو، ٹھیک ہے نا، جیسے کہیں گے نا میرے سب جتنے بال میرے ہیں سب چھوٹے کرنے ہیں، بالوں کو چھوٹا کر دو، یا جتنے بھی بال ہیں سب کو یکساں کر دو، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں سب بالوں کو چھوٹا کر دو، یعنی جتنے بھی بال ہیں میرے سب کو چھوٹا کرنا ہے، ٹھیک، تو اس کو کہیں گے عربی میں کل شعر سوی صغیر، کلو شعر سوی صغیر، یعنی جتنے بھی بال میرے ہیں ان سب بالوں کو چھوٹا کر دو، سب بالوں کو چھوٹا کر دو، ٹھیک، سب کو یعنی جو بھی بال آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھے زیرو مشین لگوانی ہے، یعنی سب بال جتنے بھی ایک جیسے کٹنے چاہیے، سارے کے جتنے بھی ہیں سب کو ایک جیسے کر دو، تو اس کو کہہ دیں گے سب بالوں کو چھوٹا کر دو، تو اس کو عربی میں کہیں گے کل شعر سوی صغیر، کلو کا مطلب ہو گیا سب، ٹھیک ہے، کلو سب، سار مانے بالوں کو یا بال، ٹھیک ہے، چھوٹا کر دو یا نا سوی صغیر چھوٹا کر دو، اس کو کہتے ہیں سوی صغیر، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، صغیر چھوٹا، سوی کا مطلب سب، ٹھیک ہے نا، سب یا سوی سب کر دو، یا کیسے کلو مانا سب ہو گیا، کلو سب، بالوں کو بال ہو گیا سار، یعنی کر دو یا چھوٹا کر دو، تو اس کو کہتے ہیں سوی صغیر، ٹھیک ہے نا، سوی صغیر، سب بالوں کو چھوٹا کر دو، تو اس کو آپ کہہ دیں گے عربی میں کلو شعر سوی صغیر، صغیر معنی ہوتا ہے چھوٹا، صغیر چھوٹا یا جیرو والے جیسے بھی کہتے ہیں نا، جیرو مشین لگا دو بھائی مجھے چھوٹی چاہیے بالکل صغیر، تو اس کو بولتے ہیں صغیر، چھوٹا صغیر، ٹھیک ہے، مشین سے کاٹو، کہتے ہیں نا کہ بھائی بال کس طرح سے کاٹنا ہے آپ نے، کینچی سے کٹانا ہے یا مشین سے کٹانا ہے، کس طرح سے کٹائیں گے آپ بال، یا جیرو مشین لگا دوں میں آپ کے بالوں پہ سب کو ایک جیسے کرنے ہیں، تو اس کو بولیں گے مشین سے کاٹو، یعنی مشین سوئی میں کی ہے نا، مشین یعنی کاٹو یا کر دو، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کاٹنا ہے کاٹو، ٹھیک ہے، مشین سے کاٹو تو بولیں گے سوئی میں کی ہے نا، یعنی مشین سے رکھو یا مشین کاٹ دو، اس طرح سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کینچی سے کاٹ دو، اس کو میں بال کو کینچی سے چھوٹا کرو، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے کس مقاس، عربی میں کس مقاس بولتے ہیں کینچی کو، ٹھیک ہے، کینچی، مقاس یا مغز جو بھی ہے، مقاس کہہ دو یا مغز کہہ دو، بات ایک ہے، دونوں کو ایک ہی لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ بولتے ہیں کینچی کاٹو، سبھی کس معنی کاٹنا، کس کاٹو، ٹھیک ہے، مشین سے کاٹو تو اس کو بول دیں گے سوئی مکی ہے نا، مشین سے کاٹ دوں، ٹھیک ہے، یا کینچی سے کاٹو تو کہیں گے وکس مقاس، یا کینچی سے کاٹ دوں، کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے مشین نہیں لگوانی، مجھے میرے بال تم کینچی سے کاٹ دو، تو اس کو کہیں گے کینچی سے وکس مقاس، یعنی کینچی سے کاٹ دو، ٹھیک ہے، ہاں کینچی سے کاٹ دو، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی مشین سے کاٹو یا کینچی سے کاٹ دو، تو وہ بولے گا ٹھیک ہے ہاں کینچی سے کاٹ دو، ٹھیک ہے، ہاں کینچی سے کاٹ دو، تو اس کو بولیں گے ایوہ کس مقص یا مقاس، ٹھیک ہے نا، یعنی میرے کینچی سے کاٹ دو، ہاں ایوہ مانا ہاں، کس یعنی کاٹنا، مقص یا مقاس کینچی، ٹھیک ہے، ہاں کینچی سے کاٹ دو، ٹھیک ہے، یا ابھی اس کو اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں ہاں بھائی مشین سے بھی کاٹ دو، یا پھر مشین سے کٹوانا ہے، یہ کیسے کہتے نہیں، یا پھر مشین سے کاٹ دو، تو ہاں کہہ دیں گے ہاں مشین سے کاٹ دو، ہاں اس کو اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے مشین لگا دو یا مشین سے کاٹ دو، تو اس کو کہہ دیں گے آپ عربی میں ایوہ کس مکینہ، مکینہ ہوتا مشین، کس معنی کاٹنا، ایوہ معنی ہاں کاٹ دو، مکینہ سے کاٹ دو، ٹھیک ہے نا،
یا مشین سے کاٹ دو یا مکینہ، تو بولیں گے ایوہ کس مکینہ. مکینہ ہوتا ہے مشین، مکینہ کو بولتا ہے مشین. ٹھیک ہے، مکینہ مشین. ہاں مشین سے کاٹ دو تو اس کو بولیں گے ایوہ کس مکینہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں یا سمجھ بھی سکتے ہو، کہہ بھی سکتے ہو کسی سے. ہاں کینچی سے کاٹ دو، اس کو بولیں گے ایوہ کس مکین، مکس یا مکاس. ٹھیک ہے، ایوہ کس مکس یا مکاس. ہاں مشین سے کاٹ دو، یا وہ بولتا ہے ٹھیک ہے مشین سے کاٹ دو، تو اس کو بولیں گے ایوہ کس مکینہ، ایوہ کس مکینہ. ٹھیک ہے. مونچھ کیسی رکھنی ہے، مونچھ کیسی رکھنی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی مونچھ کو کیسا کرنا ہے، چھوٹی کر دو یا بڑی کر دو یا بالکل صفا کر دو، یا کس طرح سے رکھنی ہے مونچھ کو. تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہو کہ وہ بتلائے گا آپ سے کہ بھئی ہاں چھوٹی کرو یا بڑی کرو. تو آپ کہیں گے اس کو عربی میں شنب کیف رکب، شنب کیف رکب، یعنی کس طرح سے رکھوں، کیسے رکھوں، کیسے رکھنی ہے یا رکھوں. ٹھیک ہے، شنب کیف رکب، شنب چھوٹی کرانی ہے یا بڑی کرنی ہے. تو وہ آپ سوچ سکتے ہو کہ شنب کیف رکب، شنب مجھے مونچھ کیسی کرنی ہے یا مونچھ کیسی رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، مونچھ کیسی رکھنی ہے. تو اب یہ دونوں لفظ ہے کہ مونچھ کیسی کرنی ہے یا کیسی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بول دے گا آپ شنب کیف رکب، شنب کیف رکب. تو وہ بتلائے گا آپ کو چھوٹی کرنی ہے بڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ بولے گا ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مونچھ مانا ہو گیا شنب، مونچھ شنب. کیف مانا کیسی، رکھنی ہے یا رکھوں. ٹھیک ہے، رکھنی ہے یا رکھوں. رکب، رکب کا مطلب ہو گیا رکھنی، شنب کیف رکب. ٹھیک ہے، مونچھ کو چھوٹی کرنی ہے، مونچھوں کو چھوٹی کرنی ہے. تو اس کو آپ جیسے آپ نے پوچھا کہ بھائی کس طرح سے رکھوں میں، وہ بولے گا آپ سے چھوٹی کرنی ہے مونچھ کو، مونچھوں کو چھوٹی کر. تو اس کو آپ بولیں گے عربی میں شنب سوی صغیر. وہ آپ سے بولے گا، کوئی بھی ہو، کفیل سعودی ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا، شنب سوی صغیر یعنی چھوٹی کر دو مونچھ کو، چھوٹی کرنی ہے چھوٹی کر دو. ٹھیک ہے، شنب سوی صغیر یعنی چھوٹی کر دو. صغیر مانا چھوٹی، سوی کا مطلب کر دو، مونچھ چھوٹی کرنی ہے یا کر دو. ٹھیک ہے، بات ہے کہ دونوں بات کچھ بھی کہہ سکتا آپ. شنب سوی صغیر یعنی چھوٹی رکھنی ہے، چھوٹی کر دو مجھے مونچھوں کو. ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں. بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا. بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو شروع سے لے کر لاسٹ تک ضرور دیکھنا. تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.